پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سب عدالتوں میں ہی لے جا رہے ہیں اور یہ ساری باتیں انفارچونیٹلی عدالتوں سے ہی آ رہی ہیں. پہلے میں تھوڑا سا درست کر دوں امجد بھائی کی معلومات کو کہ یہ ارشد ملک جو ہے وہ بھی ایک جج تھا. اس کی ویڈیو آئی تو آپ کو یاد ہے کہ اس وقت پوری حکومت باہر آ گئی. اس وقت فردوس باجی جو ہے وہ ایس اے پی ایم تھی اور انہوں نے کہا بس اس کا فورنزک کرائیں گے, جھوٹ بولا ہے, فلانا کیا ہے, وہی جو آج باتیں کر رہے ہیں جیسا بالکل وہی باتیں کی. آج تک اس کا فورنزک نہیں کرایا حکومت نے اور اس ویڈیو کے بارے میں یہ جو ہے ہمیں ایف آئی اے میں جا کر بھگتنا پڑا. یہ کیس ہمیں جو ہے پورا انویسٹیگیٹ کیا گیا پوری پارٹی کو, لیکن اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. ارشد ملک صاحب کو نکال دیا گیا نوکری سے, وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے, لیکن آج تک ان کی بات کا کچھ نہیں ہوا. شوکت صدیقی صاحب ایک ایک لفظ جو اس وقت ثاقب نثار صاحب کی آڈیو میں ہے وہ پہلے بتا چکے تھے اپنی تقریر کے اندر. وہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, وہ بھی اپنی اپلیکیشن باقاعدہ طور پر ان پورے فیکٹس کے ساتھ سپریم کورٹ میں لے کے گئے. وہ ریٹائر ہو گئے, ان کو سنا نہیں گیا. اس کے بعد یہ جو رانا شمیم صاحب کی بات ہے, رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے ہی جو ہے وہ خود ہی ان رستوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ جی وہ غلط ہے. اب یہ ثاقب نثار صاحب والی جو بات ہے اس کو اگر آپ کو ظاہر ہے آپ کو تو معلوم ہے, اور آج تو جو امریکی جو وہ ہے ادارہ اس نے تو آج اس کو جو ہے وہ خود سے اس نے اس کو ویریفائی کیا ہے کہ یہ ٹیمپرڈ نہیں ہے, اس کا فورنزک انہوں نے کیا ہے. بات یہ ہے کہ ارشد ملک بولے مٹی پاؤ, شوکت صدیقی بولے مٹی پاؤ, بشیر میمن بولے کہ ایف آئی اے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اسے کہا گیا کہ آرٹیکل 6 کے کیس بناؤ, مٹی پاؤ. چیئرمین نیب کی ویڈیو جو ہے وہ کون استعمال کرتا رہا, کیوں استعمال کرتا رہا اور اس کو کیسے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا, یہ بھی بھائی ہمیں سب یاد ہے. الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات جو ہے اور الیکشن کمیشن پر چڑھ دوڑنے کے لیے آج بھی آپ کے نوٹسز پینڈنگ پڑے ہیں. کتنا آپ اداروں کی محبت میں آپ نہال ہیں وہ ہمیں پتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ بھی ایک جج تھا, اس کی آپ نے پوری فیملی کو, اور ہاں اس سٹنگ جج قاضی فائز عیسیٰ بھی ایک سٹنگ جج ہے اور آنے والے چیف جسٹس بھی ہوں گے 1-2 سال کے بیچ میں. ان کو پوری فیملی سمیت ان کو ان کا میڈیا ٹرائل بھی کیا, شہزاد اکبر, شہباز گل اور فواد چودھری جیسے لوگوں نے, اور اس کے بعد جب وہ بری بھی ہو گئے کسی نے معافی مانگی, کسی کو شرم آئی, کسی نے دیکھا کہ وہ کیا کریں گے, جو ہماری عدالتیں ہیں وہ ہمیں کسی کیس میں ریلیف دے دیں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرینڈز اتنے خوفناک اور عجیب و غریب ٹرینڈز شروع کر دیے جاتے ہیں کہ جو میں بتا نہیں سکتی, وہ ایک توہین کے زمرے میں آتی ہے. اب میری گزارش اس میں یہ ہے کہ آپ نے گھر بیٹھ کے کہہ دیا کہ فیک ہے, ہم مان جائیں فیک ہے. امریکی جو ادارہ ہے جس نے اس کی فورنزک کی ہے وہ اون کر رہا ہے کہ ہم نے فورنزک کی ہے. رانا شمیم اون کر رہا ہے میں نے جو کہا ایفیڈیوٹ میں اس پہ قائم ہوں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے اور اس میں ڈائریکٹ جو بینیفیشری تھے وہ عمران خان صاحب ہیں. اب یہ جو ابھی انہوں نے ایک نئی وہ کارنامہ سر انجام دیا, ایک مجھے بتایا نا نجی چینل کے پاس کون سی فورنزک لیب ہے کہ اس نے کر کے بتا دیا. میرے پاس یہ پورا کلپ موجود ہے جس کو انہوں نے جو ہے وہ ایک جملہ وہ دوستوں سے مشورہ کیا, وہ جملہ انہوں نے کسی عدالتوں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. یہ جو کلپ ہے نا کل دوپہر سے گردش کر رہا تھا. ازما میں ذرا تھوڑی سی آپ کی تصحیح کر دوں, پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں, یہ شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ٹائم لائن پہ ڈالا, ٹویٹ کیا اور اس کے بعد رات کو پھر یہ میڈیا چینل کا حصہ بنا. سو یہ آلریڈی ٹائم لائن پر موجود ہے, آپ جا کر چیک بھی کر سکتی ہیں. جی بات مکمل کر لیں پھر میں بریک کی طرف بڑھتی ہوں. جی مجھے معلوم ہے, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ آپ نے جو یہ فورنزک ہے اس کے 2 طریقے کار ہیں. یا تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں پہلے وہ مان ہی نہیں رہے تھے میری آواز ہے, جیسے آپ نے کہا وہ مانیں گے میری آواز ہے, بڑا شکریہ آپ کا, لیکن جس جملے پہ ہمیں اعتراض ہے, جو جملہ پنچ لائن ہے اس پوری آڈیو کا, وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے کیونکہ عمران خان کو لانا ہے اور بیٹی کو بھی سزا دینی ہے. یہ انہوں نے کون سے اس میں بولا تھا بتا دے, یہ بھی کوئی ڈھونڈ کے لا کے دکھا دے ہمیں کہ یہ بھی انہوں نے کسی جو ہے فنکشن کے اندر بولا تھا اور اس کو ٹویسٹ کر کے دکھایا گیا ہے. ایسے نہیں ہوتا. اس کو یا تو اس کا فورنزک ہوگا اور فورنزک کی رپورٹ جو ہے ہم نے جمع کرا دی ہے. ہاں یہ بھی بتا دیں جو ارشد ملک والی ویڈیو ہے اس کی فورنزک کرا کے بےچارے وہ دروازے لے کے پھرتے رہے پاکستانی ہائی کمیشن میں ناصر بٹ صاحب کہ خدا کا واسطہ اس کو حصہ بنا لیجئے. وہ بھی ناصر بٹ صاحب کی بھی اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پینڈنگ ہے. سو میری ریکویسٹ ہے, اطہر من اللہ صاحب نے انہوں نے انصار عباسی صاحب کی سٹوری پہ 2 فوٹو لیا ہوا ہے,
मेरी उनसे गुजारिश है कि जो नासिर भट्ट साहब की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, प्लीज उसको टेकअप करें। वो ठीक है। वीडियो फोरेंसिक के रिपोर्ट के साथ जमा कराना चाहते हैं, वो वीडियो लीजिए और वंस फॉर ऑल इस पे बात कीजिए। ये एज ए वकील भी मेरे लिए भी बहुत कंसर्न का बायस है। और अदलिया के ऊपर देखिए, एक बंदे पे बात करने से वो पूरे इदारे की बात नहीं हो जाती। साकिब अज़मा, निसार नासिर इदारा भट्ट नहीं साहब है। से कहीं वापस आए, मियां साहब से कहीं वापस आए, वो खुद आके इसको टेकअप करेंगे। आप देखिएगा कि किस तरह से मामला जो है हल होगा और कितनी जल्दी हल होगा। उनको बुलाएं, उनसे कहें कि इसको जरा टेकअप कर। अज़मा बुखारी साहिबा, ये जो पीडीएम के इजलास के बाद ये जो एक बड़ा फैसला सामने आया है, महंगाई बढ़ गई, लेकिन आप लोगों ने और लीगी करारदाद दी है कि जी अलाउंसेस बढ़ाए जाए क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ज़रूर बढ़ाए अपने अलाउंसेस, हम आपके साथ हैं, लेकिन सर अवाम का क्या? अवाम का तो कुछ नहीं बढ़ा। अवाम के लिए तो 1 रुपया महंगाई का आप लोग कम या वापस नहीं करा सके, लेकिन अपने लिए ऐवान में बैठे लोगों ने अपने अलाउंसेस बढ़ाने का फैसला कर लिया। फ्रेंकली बिनिश, मैंने भी ये टीवी पर ही खबर देखी है, मेरे नॉलेज में नहीं है। आज मतलब प्राइवेट मेंबर्स डे होता है, उस पे प्राइवेट मेंबर ने ये मूव किया और उसको स्पीकर साहब ने सपोर्ट किया। और इसमें दूसरी राय नहीं है अपने तौर के ऊपर ये तो, कि वाकई महंगाई की वजह से सबका बुरा हाल है। और उसमें मैं नहीं जानती कौन से मेंबर हैं जिन्होंने ये मूव किया था वो, लेकिन ये कोई टाइम नहीं है इस किस्म की बात करने का और ना ये इस किस्म की फेवर्स मांगने का। और ये ना ये फेवर जो है ये हुकूमत कोई किसी को देने के काबिल है। जो खुद IMF से जो है वो कर्जे ले लेकर जो है हमें ये बताया जाता है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो 30 रुपए तक ले जाई जाएगी, जो भी 7 रुपए है। हाँ। और उसके बाद बिजली की कीमत में 4 रुपए पर यूनिट इजाफा होना है, जो खुद IMF के सामने हमें ज़िबा कर रहे हैं। उनसे कौन सी किसी जो है वो उसकी रहम की तवक्को की जानी चाहिए या करनी चाहिए? तो कतई तौर पर नामुनासिब है और मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं था। ये प्राइवेट मेंबर एक कोई मोशन थी जिसके बारे में कम से कम चलिए अब आपके इल्म में आ गया है। अगर राहिला खादिम हुसैन साहिबा ने किया, आपकी कॉलीग है, हम भी उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर इसके ऊपर अमल दरामद होता है तब PMLN रिफ्यूज कर देगी ये पर्क्स का लेने में? इसके ऊपर तो कोई अश्योरिटी दे दे इस प्रोग्राम के। नजर न्याजी साहब की तरफ जाऊं। हाँ, क्योंकि हुकूमती MPs भी तो होंगे ना, वो तो चाहेंगे कि इसके ऊपर अमल दरामद हो, और जब अपनी बात आती है तो अमल दरामद कराएंगे भी। नहीं, इस पे मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं हाउस में नहीं थी कि इसके ऊपर जो है, लेकिन मैंने जो खबर देखी है उसमें स्पीकर साहब ने ये लॉ मिनिस्टर को शायद रेफर किया है देखने के लिए और वो उस पर सोच विचार करने के लिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इसके ऊपर हर जो मोशन है उसमें इम्प्लीमेंट भी हो जाए, वो पास भी हो जाए और ये सब हो जाए। ये होता नहीं है। सो लेट्स सी, इसको बिल्कुल देखेंगे, टेकअप करेंगे पार्टी के लेवल के ऊपर। ऑल राइट, अमजद न्याजी साहब, भाई आप लोगों को मुझे पता है कि तनकीद कुछ खास पसंद नहीं है, तो ये लीगी जो रहनुमा करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब असेंबली के अंदर कि जी अपने अलाउंसेस बढ़ाएं, सर इसके ऊपर मैं आपके साथ तो तनकीद बिल्कुल नहीं करूँ